اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دور میں مکہ کا گورنر ابو سفیان تھا اور وہی افواج کا بھی سربراہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی دشمنی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ ابو سفیان نے سرکاری سطح پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کارروائی کرنے کے احکامات جاری کر دیے کہ محمد کا وجود اہل مکہ کے لیے باعث نفاق و انتشار ہے، اس لیے اس کا خاتمہ کر دیا جائے۔ ابو لہب نے بھی ابو سفیان کی ہمنوائی کی۔ پھر انہوں نے ایک رات حضور پاک کو قتل کر دینے کا منصوبہ بنا لیا، لیکن خدا کے رسول کو بھی دشمنوں کے ان مسموم اور مذموم ارادوں کا علم ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رات اپنے جانثار ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر سلا دیا اور خود رات کے اندھیرے میں دشمنوں کے شدید پہرے کے باوجود حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مکہ سے باہر نکل آئے۔ کفار مکہ نے اسی رات سوتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کا پروگرام بنایا ہوا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے بستر پر حضرت علی کو لٹا کر چلے گئے تھے۔ حملہ آوروں نے رات کے اندھیرے میں یہی سمجھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں۔ صبح کے وقت یوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلیں گے، آپ کا کام تمام کر دیا جائے گا۔ صبح جب سورج طلوع ہوا تو حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اوڑھے ہوئے گھر سے باہر نکلے۔ کفار مکہ خصوصاً ابو سفیان اور ابو جہل یہ دیکھ کر ششدر رہ گئے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں رات کیسے غائب ہو گئے ہیں۔ مشرکین اور کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے مسلح جتھے چاروں طرف روانہ کر دیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانثار ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سمیت مکہ کے قریب غار ثور میں آ کر ٹھہر گئے تھے۔ غار ثور ایک ویران اور دشوار گزار غار تھی، اندھیرا ہی اندھیرا اس میں بھرا ہوا تھا، لیکن اللہ کے رسول نے اسی غار کو اپنے مقام کے لیے مقرر فرمایا۔ صبح ہونے تک کفار مکہ کے جتھے غار ثور تک بھی پہنچ چکے تھے۔ ان لوگوں کے گھوڑوں کے پاؤں کی آوازیں غار کے اندر بخوبی سنائی دے رہی تھیں۔ اس صورتحال میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا سے سراسیمہ ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو بکر کسی طرح کی فکر نہ کرو، خدا ہمارے ساتھ ہے اور وہی ہمارا حامی و ناصر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیچھا کرنے والوں نے چونکہ تمام راستوں کی ناکہ بندی کر رکھی تھی، اس لیے انہیں بار بار یہی گمان گزرتا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار ثور کے اندر ہیں، لیکن وہ حیران بھی تھے کہ یہاں تک کسی اونٹ کے قدموں کے نشان بھی نہیں تھے۔ اس کے علاوہ یہیں پر ایک معجزہ یہ بھی رونما ہوا کہ اس ویران غار کے دروازے میں مکڑی نے جالا بن دیا تھا۔ کفار مکہ جب بھی اس دروازے کا رخ کرتے تو وہ حیران رہ جاتے کہ اس غار کے اندر کوئی شخص داخل نہیں ہوا، کیونکہ مکڑی نے تو دروازے پر جالا بنا ہوا ہے، اور اگر کوئی شخص اس میں داخل ہوتا تو جالا ضرور ٹوٹ جاتا۔ یہی نہیں بلکہ غار کے دروازے کے اوپر ہی ایک فاختہ نے گھونسلہ بنا کر اس میں انڈے بھی دے دیے تھے۔ ان شواہد کو دیکھ کر کفار مکہ حیران رہ جاتے کہ اس غار میں تو کوئی شخص داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ اسی کشمکش اور کفار کی ناکامی میں رات ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن ابو بکر اور حضرت اسماء نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حالات سے آگاہ کیا اور بتایا کہ ابھی تک ہر طرح کی خیریت ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک چرواہے نے بکریاں چرانے کے دوران غار کے اندر تھوڑا بہت کھانے پینے کا سامان بھی خفیہ طریقے سے پہنچا دیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں کفار مکہ بار بار اس غار کے قریب سے گزرتے اور غار کا بھی جائزہ لیتے، لیکن غار کے دروازے پر مکڑی کا جالا اور فاختہ کا گھونسلہ انہیں اس جانب آنے ہی نہیں دیتا تھا۔ مکے سے نکل کر غار ثور میں آئے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرا دن ہوا
تو اس وقت تک کفار اور مشرکین کی تلاش میں کچھ کمی آ گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا دن بھی اسی غار میں ہی محصور رہے۔ پھر تیسرے دن حضرت اسماء اور حضرت عبداللہ نے ایک بااعتماد بدو کے ذریعے غار ثور کے قریب ایک شتر بھجوا دیا۔ جو ہی غار کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی، حضور اور حضرت ابوبکر صدیق دونوں رات کے اندھیرے میں اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ اندھیری رات میں محض ایک چھوٹی سی قوس کی مانند بادلوں کی اوٹ میں چھپتا چھپاتا چاند موجود تھا، لیکن اس سے روشنی نہیں پھیلتی تھی۔ دو آدمیوں کا یہ قافلہ غار کے قیام کے دوران ہی میں خاصا تھکا ہوا تھا اور ذہنی طور پر پریشانی سے دوچار تھا۔ اس قافلے نے مدینہ تک پہنچنے کے لیے عام جاری راستوں کے بجائے کم چلنے والے راستوں کو اپنایا۔ اس طرح انہیں زیادہ سفر طے کرنا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی جانب کفار سے بچا کر رواں دواں تھے، اور ادھر کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ واپس لانے کے لیے 100 اونٹ کا انعام مقرر کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسرے دن کے سفر پر تھے تو دور سے حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ ایک خانہ بدوش تیر کمان لگائے ہوئے گھوڑی پر سوار ہو کر آ رہا ہے۔ جو ہی وہ شخص قریب پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ تو سراقہ ہے۔ سراقہ نے جلد ہی اپنا تیر کمان سنبھالا اور عین ممکن تھا کہ ثانیے بعد وہ تیر چلا دیتا۔ اچانک اس کی گھوڑی بدکی اور زمین پر گر گیا اور تیر کمان ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرے۔ سراقہ نے نہایت پشیمانی اور شرمندگی کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ اس وقت تک سراقہ کی گھوڑی بدک کر اس سے کہیں دور جا چکی تھی۔ سراقہ نے اپنا تیر کمان اس قافلے کے سپرد کر دیا اور یقین دلایا کہ وہ کسی سے بھی ذکر نہیں کرے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن راہوں پر سے مدینہ کی جانب جا رہے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔